الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنی خالہ کے گھر پر گیا، بغیر اجازت کے اندر چلا گیا، لیکن اندر جا کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگا اور گھر والوں کو بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ گھر والے اندر لیڈیز اس کنڈیشن میں تھیں کہ جس کنڈیشن میں باہر والے آدمی کو اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسلام نے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، سماج کو میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے، ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے جو بہت سارے اصول، خوبصورت سے اصول اور قانون بنائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کے بھی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا منع ہے۔ اور believers do not enter a house unless you ask permission۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ کسی کے بھی گھر میں اس وقت تک اندر نہ جاؤ جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، جب تک سلام نہ کر لو۔ اور یہ اجازت لینا، سلام کرنا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ ایمان والوں کسی گھر پر اس کی اجازت کے بغیر انٹری نہ کرو۔ اور اجازت لینے کا طریقہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پہلے سلام کرو، اجازت لو۔ آج کل ماشاءاللہ گھروں کے اوپر گھنٹیاں ہوتی ہیں، بیل ہوتی ہیں، آدمی بیل بجا دیتا ہے، اندر سے جواب آ جاتا ہے، آدمی دیکھ لیتا ہے کہ کون ہے، اس کو اندر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس کو اندر آنے کی اجازت دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اجازت کے قائم مقام ہے یہ، لیکن یہ ضروری ہے ہم بغیر نوک کیے ہوئے اور بغیر اجازت لیے ہوئے اور بغیر اطلاع دیے ہوئے اندر چلے جائیں، یہ بالکل نامناسب ہے، غیر مناسب ہے، ہرگز بھی جائز نہیں ہے، قرآن شریف کی خلاف ورزی۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے تو میرے بھائیو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت نہیں ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اجازت نہ ملنے کی وجہ سے 3 مرتبہ آپ نے اجازت لی یا 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا اور پھر بھی اجازت اگر نہیں ملی اور آپ واپس چلے گئے، تو آپ کا واپس جانا بھی قرآن شریف کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے فَإِلَمْ فَلْيَرْجِعْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو آدمی واپس ہو جائے۔ تو اگر آدمی واپس ہو رہا ہے تو رسول اللہ کی سنت ہے، اگر وہ واپس جا رہا ہے تو رسول اللہ کا فرمان ہے، اگر وہ واپس جا رہا ہے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم پر اس کا عمل ہو رہا ہے۔ اجازت تو ملتی ہی ہے، ہر مرتبہ اجازت ملتی ہے، لیکن اجازت ملنے کے قانون پر تو آپ نے عمل کیا، اجازت لینے کے قانون پر تو آپ نے عمل کیا، لیکن اجازت اگر نہ ملے تو جانا بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کریم کے الفاظ پر، قرآن کے احکام پر، اللہ کے حکم پر آپ نے عمل کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے اگر اجازت نہ ملنے پر تم واپس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول کو آپ نے فالو کیا ہے، آپ نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ گھر کے اندر خواتین بے تکلفانہ حالت میں ہوتی ہیں، اور اسی حالت میں اگر کوئی غیر مرد باہر کا آدمی اندر چلا جائے تو عورتوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ کا اندر چلے جانا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا، ان کو بھی ناگوار ہوگا۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر وہ آپ کو کچھ نہ کہیں یا مسکرا کر جو ہے وہ آپ کا استقبال کر لیں، لیکن اچانک آپ کے آ جانے سے وہ بھی گھبرا جائیں گی اور ان کو اچھا نہیں لگے گا، ان کے دل کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے، اگر اجازت مل جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو آدمی کو واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، برا ماننے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے جس
اگر آپ کو اجازت نہیں ملی ہے تو اجازت دینے کے لیے کوئی مرد شاید گھر پر نہ ہو، عورت اکیلی ہو اور وہ یہ نہ چاہتی ہو کہ آپ اندر جائیں. ہو سکتا ہے میاں بھی ہو، بیوی بھی ہو، مرد بھی ہو گھر کے اندر، لیکن اندر کی کنڈیشن اس حالت میں نہ ہو، وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ وہ آپ سے بات چیت کر سکے یا آپ کو بلا سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور صاحب حضرت کلدہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں، ادخل میں آئی کم ان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ. وہ صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے سلام کیجئے اور سلام کرنے کے بعد میں رسول اللہ سے اجازت لیجئے. پہلے سلام کرنا چاہیے، بعد میں اجازت لینا چاہیے. اس کے بعد میں اگر اجازت ملے تو اندر جانا ہے ورنہ نہیں جانا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس گئے، اجازت مانگی، نہیں ملی. 2 یا 3 مرتبہ اجازت مانگی ہوگی، نہیں ملی، واپس چلے آئے. حضرت عمر کو بعد میں احساس ہوا کہ شاید کوئی آیا تھا. حضرت عمر شاید کسی کام میں لگے ہوئے ہوں گے یا انہوں نے برابر سنا نہیں ہوگا یا کسی نے ان کو احساس ہوا بعد میں کہ کوئی آیا تھا، تو انہوں نے فوراً آدمی واپس بھیجا اور حضرت ابو موسیٰ کو واپس بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ آئے تھے، پھر آپ واپس کیوں چلے گئے؟ واپس کیوں چلے گئے؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاستئذان ثلاث، اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع. کوئی بھی آدمی آئے تو اس کو 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے. اگر اجازت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو آدمی کو واپس چلے جانا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث، رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اگر آپ عمل کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو میرے بھائیو برا ماننے کی ضرورت نہیں، آپ کو ثواب ملے گا اس کے اندر. اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو آپ جھانکنے لگے، سوراخ میں سے جھانکنے لگے، تاک جھانک کرنے لگے، تو میرے بھائیو یہ بھی بہت غلط ہے. اللہ کے رسول نے اس سے بالکل منع فرمایا. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے اور کوئی صاحب جو ہے وہ دروازے میں سے تاک جھانک کر رہے تھے. اللہ کے رسول تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اس کو مار دیتا، کنکر مار دیتا، پتھر مار دیتا، یا اگر کوئی تم میں سے کوئی ایسا کرے کہ تمہارے گھروں میں جھانکنے لگے تو تم اس کو مار دو، اور اگر تمہارے مارنے کی وجہ سے اس کو اگر کوئی نازک جگہ پر بھی لگ جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو، تمہیں اس کا گناہ نہیں ملے گا. غلطی اس نے کی، گناہ آپ کو ہرگز نہیں ملے گا اگر اس کو کوئی نقصان بھی ہو گیا. جھانکنا بھی منع ہے. نامناسب حالت میں اگر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، آپ نے جھانک کر دیکھا اور اندر آپ کی نظر پڑی، نامناسب حالات کے اوپر نظر پڑ گئی، تو جہاں تک آپ کی نظر گئی ہے وہاں تک تو آپ خود ہی پہنچ گئے نا، وہاں تک تو آپ خود ہی پہنچ گئے. اجازت لینا تو اسی لیے تو ہے کہ آپ جو ہے وہ اجازت کے بغیر گھر کے اندر کی کنڈیشن کو آپ دیکھ نہ پائیں. اور جب پوچھا جائے اگر آپ اجازت لے رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، تو گھر والے اندر ہیں اور انہوں نے پوچھا کون؟ تو میرے بھائیو اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کون؟ اور ان کا یا رسول اللہ میں. ارے بھائی میں تو سب ہیں، میں تو سبھی ہیں، میں بھی میں ہوں، یہ بھی میں ہے، وہ بھی میں، سب جو بھی آئے گا وہ میں ہی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا تعارف کروائیے. آپ بتائیے، نام بتائیے کہ میں فلاں آدمی بول رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. اگر وہ صاحب چاہیں گے کہ ہاں یہ بہت ہی مطلب یہ کہ ان سے ملنا ضروری ہے تو ٹھیک ہے، یا ان کا کام ضروری ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میں، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں آدمی بول رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا ہے. دوسروں کے گھر میں اس کے لیے تو اجازت ضروری ہے، لیکن میرے بھائیو اگر آدمی اپنے گھر میں جا رہا ہو تو اپنے گھر کے لیے اجازت لینا تو ضروری نہیں ہے. لیکن گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہونا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں گھر کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جوان بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ماں بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ماں بوڑھی ہی ہو، ایسا کیا ضروری؟
گھر کے اندر جب کوئی مرد نہیں ہوتا ہے تو عورتیں اپنی بے تکلفانہ حالت میں ہوتی ہیں، جیسے چاہے لیٹ جائیں، جیسے چاہے بیٹھ جائیں، جیسے چاہے ننگے سر وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی حالت میں، ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر صرف عورت ہو تو وہ کس کنڈیشن میں ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر، آپ کا اپنا گھر ہے تو اجازت تو آپ کو نہیں لینا ہے، لیکن آپ کو آنے کی اطلاع کرنا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں آ رہا ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہاں بھئی، آپ کے آنے سے ان کو احساس ہو جائے، آپ کی جوتوں کی آواز سے احساس ہو جائے، آپ کے گھنٹی بجانے سے احساس ہو جائے، ان کی آواز سے، ارے بیٹا، آپ نے اپنے بچوں کو آواز دے لیا، بچے، بیٹا، ایسی طریقے سے آپ نے آواز دے لیا. اگر آپ نے آواز دے دیا ہے تو گھر کے اندر جو عورتیں ہیں وہ ذرا ہوشیار ہو جائیں گی اور اپنی جو بے تکلفانہ کنڈیشن ہے اس کنڈیشن سے ذرا وہ سمجھ جائیں گی. ایک مرتبہ ایک صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں میرے گھر کے اندر میری ماں ہے اور میں ہوں، اور اپنی ماں کی خدمت تو میں ہی کرتا ہوں، تو کیا میں اپنے گھر پر جانے کے لیے اپنی ماں سے اجازت مانگوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، اجازت لینا چاہیے. یعنی ان کو اطلاع ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. یا رسول اللہ، میں تو دن بھر تو آتا جاتا ہوں، پھر کیا مجھے بار بار اجازت لینا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، لینا چاہیے. یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا تو میں اکیلا ہی ہوں اور بار بار مجھے آنا جانا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، کیا تم اپنی ماں کو اس کنڈیشن میں دیکھنا پسند کرو گے جس کنڈیشن میں ماں نہیں چاہتی کہ اس کا جوان بیٹا اس کو اس حالت میں دیکھے؟ یا رسول اللہ، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر ٹھیک ہے، اپنی ماں سے بھی اجازت مانگو. اجازت مانگنے کا مطلب یہی ہے میرے بھائیو کہ اگر آپ ماں کے پاس بھی جا رہے ہیں تو ماں کو آپ کے آنے کی خبر ہو جانا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں. ایسی آپ کی بیٹیاں ہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں. بیوی ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں. بہن ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود یعنی میرے شوہر جب بھی گھر پہ آیا کرتے تھے تو کھانس کھگار کر آیا کرتے تھے. یعنی ان کے آنے سے ہمیں احساس ہو جایا کرتا تھا کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں. تو اطلاع تو ہونا ضروری ہے، چاہے آپ اپنے گھر کے اندر جائیں اور غیر کے گھر میں جائیں تو آپ کو اجازت لینا ضروری ہے، اور اپنے گھر میں جائیں تو اطلاع ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ کسی کے گھر پر جائیں، وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے لاڈلے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، وہ آپ کا اپنا گھر نہیں، ان کا گھر ہے. لیکن اگر آپ ان کے گھر پر جاتے ہیں تو میرے بھائیو اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. آپ کے وہاں پر زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے گھر والوں کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے. آج کل ہماری یہ عادتیں بن گئی ہیں کہ ہم ایسے وقت میں جاتے ہیں، رات کے وقت میں ہم گئے، ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں، مکان بھی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، جو گھر کے جو بزرگ ہیں ان کا اپنا الگ کمرہ نہیں ہے، ایک ہی کمرے کے اندر، یا مطلب یہ کہ جوائنٹ فیملی ہے، آپ کے جانے کا انتظار ان کو کرنا پڑے گا. بیٹھک کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی تو بچے وغیرہ دوسرے کمرے میں سو جاتے ہیں، اور بیٹھک کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھک میں جو ہے وہ جو گھر کے جو بزرگ ہیں وہ بیٹھک میں سوتے ہیں. اب آپ کی وجہ سے، آپ کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہے ہیں، آپ کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کو نیند میں خلل ہو رہا ہے. آپ تو اٹھیں گے دیر سے، جوان بیٹے اٹھیں گے دیر سے، بچے اٹھیں گے دیر سے. یہ تو بزرگ لوگ ہیں جن کو صبح جلدی اٹھنا ہے، اپنا کام، نماز بھی پڑھنا ہے، اپنے کام پر بھی جانا ہے. دن بھر جہاں کہیں بھی وہ اپنے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، رات کو نماز پڑھ کر ان کو جلدی سونا ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے 2-2 گھنٹے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے، کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو ظاہری طور پر تو کچھ بولیں گے نہیں، شرما شرمی میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ان کا دل جان رہا ہے کہ وہ کیا ان کے دل کا حال ہے. اس لیے ضروری ہے
کسی کے بھی گھر پر جائیں تو آپ کے جانے کی وجہ سے کسی کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. ایک صاحب جو ہے وہ بیمار تھے, ایک صاحب کی طبیعت خراب تھی, اور ایک صاحب ان سے پوچھنے کے لیے آئے, ان کی تیمارداری کے لیے آئے, تو بیٹھے ہوئے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے, جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. آدمی کو آرام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ تو اس کے آرام میں مخل ہو رہے ہیں نا, آپ اس کی دعائیں نہیں لے رہے ہیں. وہ مجھ سے زبان سے کچھ نہیں بول رہا ہے, لیکن اس کا دل آپ کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے. تو ایک صاحب جو ہے وہ بڑا لمبا بیٹھا کرتے تھے, تو ان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ جائیں تو ذرا دروازہ لگا دیں باہر سے, یعنی ایک اشارہ تھا کہ آپ جائیے, آرام کرنے دیجیے. اس طریقے سے ہمارے بہت سارے ہمارے بھائی جو رات کو دیر تک دوسروں کے گھروں پر جاتے ہیں اور دوسروں کے گھروں میں آرام میں ان کے ڈسٹرب کرتے ہیں. میرے بھائی یہ بڑی بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا بالکل, عشاء کی نماز کے بعد سونا چاہیے, عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو جو ضروری کام ہے صرف وہ نمٹائیے, یا اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ نہ تو اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی ضروری بات ہو رہی ہے, آپ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں ویسے ہی یوں ہی. تو اللہ کے رسول نے اس بات کو بالکل منع فرمایا ہے. مکروہ ہے عشاء کے بعد بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں, اگر دوسروں کے گھر پر جائیں تو اجازت لیں, اپنے گھر پر بھی اگر آئیں تو گھر والوں کو اطلاع ہونا چاہیے. رشتہ داروں کے گھروں پر بھی جائیں, اپنے جان پہچان والوں عزیز اقارب کے گھر پر بھی جائیں, تو میرے بھائیو اس بات کا ہمیں بالکل پورا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب